الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، نبی علیہ السلام کے ساتھی، جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے، نبی علیہ السلام کے تمام یار اعلیٰ ہیں. تمام کے تمام یاروں سے رب کبریا نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حضور علیہ السلام کے سارے یار عظمت والے، رفت والے، بلندی والے ہیں. میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کر کے بات ختم کر دوں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے تمام یار اعلیٰ ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پر مبعوث فرمایا. نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اللہ نے میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن اتار دیا. اللہ نے میرے نبی کو وحی کے ذریعہ سے علم سے نواز دیا ہے. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے توحید کا، دین کا، شریعت کا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے لیے ملکوں کا سفر نہیں فرمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی نے ایک ادارہ بنایا، مدرسہ بنایا. میرے نبی نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، دار ارقم اس کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے ایک شاگرد چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس اس کا داخلہ کروایا ہے. میرے نبی کا ایک شاگرد جو ہے وہ خود داخل نہیں ہوا، بلکہ رب کبریا نے ایک میرے نبی کے یار کو چنا ہے اور چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے. یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. میرے نبی کے ایک یار کو چنا ہے. حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا، میں ایک ہی سوال کا جواب دے کر کے بات ختم کر ڈالوں گا. حضرات آج لوگ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں آپ کے تمام یار بدل گئے. انہوں نے دین چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا، صرف دین باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے. میں نے کہا بابا، آج آپ کے گاؤں میں، آج آپ کے شہر میں ایک ادارہ، مدرسہ، یونیورسٹی، سکول ہو، اس کے اندر 100 بچہ پڑھتا ہوا ہو، اس 100 بچے کا امتحان لیا جائے، سارے کے سارے فیل ہو جائیں، صرف 3 پاس ہوں. لوگ کہیں گے بچوں کا، شاگردوں کا قصور نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے، استاد کو پڑھانا نہیں آتا. اگر استاد کو پڑھانا آتا، شاگرد فیل نہ ہوتے. تو نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میرے نبی کے شاگرد سارے کے سارے بدل گئے. تو نے بات کی میرے نبی کی ذات
ذات پر تو نے توہین کی میرے نبی کی ذات کی۔ حضرات دیکھئے تو سکینہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور یہ استاد جو صحابہ کے ہیں یہ کوئی عام استاد نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہے، خود رب کبریا سے پڑھا ہے۔ دنیا کائنات میں میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے وحی کے ذریعہ سے علم میرے نبی کے قلب اطہر پر خود اتارا ہے، کیونکہ استاد اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد ادنا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں میرے نبی کا کوئی استاد ہوتا وہ میرے نبی سے اعلیٰ ہوتا۔ اللہ نے کوئی استاد پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے خود میرے نبی کو پڑھایا، اور جس نے پڑھا رب کبریا سے ہو ان کے شاگردوں کا عالم کیا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، استاد اعلیٰ ہو شاگرد اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے تو بھیجا ہی تعلیم دینے کے لیے، مجھے تو بھیجا ہی سکھانے کے لیے ہے۔ اب میرے نبی نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، ایک دن نہیں پڑھایا، 2 دن نہیں پڑھایا، 10 دن نہیں پڑھایا، 1 سال نہیں پڑھایا۔ اس مدرسے کا کورس 8 سال کا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے 23 سال کا عرصہ اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ صبح پڑھایا، شام پڑھایا ہے، دن پڑھایا، رات پڑھایا ہے۔ میرے نبی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، اپنے یاروں کی میرے نبی نے تربیت کی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تلک پہنچنے تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس استاد نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا نہ ہو، جو اس استاد نے اپنے شاگردوں کو سکھایا نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نے اس انداز کی تربیت کی ہے۔ میرے نبی چل رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، میرے نبی ٹھہر گئے، اور کائنات کا دلہا امام ٹھہر گیا، اور نبیوں کے امام ٹھہر گئے، اور جن کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، ایک بدبودار ایک بکری کے بچے کے پاس ٹھہر گئے، اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ کلاس لگ گئی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یارو بتلاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض خریدے گا۔ عرض کی یا آقا زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کا کوئی نہ لیتا، یہ تو مر گیا مردار ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سمجھئے نہ بات کو، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے۔ اللہ کے ہاں یہ دنیا اس بکری کے بچے سے بھی کئی گزری دور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نے سکھایا، میرے نبی نے پڑھایا، اور یہ شاگرد میرے نبی کے، یہ تربیت یافتہ میرے نبی کے۔ دیکھئے تو صحیح نا، پھر ان شاگردوں نے میرے نبی سے سیکھا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنا لیا ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے اپنا بٹن مبارک کھول لیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کو کدو کھانا پسند ہے، اس نے اپنی پسند میں کدو شامل کر لیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہیں، سواری روکی، پیدل چلے، چل کر کے واپس آئے ہیں۔ سائل سوال کرتے حضرت کوئی کام نہیں تھا، آپ چل کر کے آئے کیوں ہے؟ عرض کیا اس وجہ سے مجھے کوئی کام نہیں تھا، بس میں نے اپنے نبی کو ایک روز یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، اور نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، اور میں تینوں اس وجہ تو چم رہا، میں اپنے سونے نبی نو تینوں چم دیاں ہویاں ویکھئے۔ ایک ایک ادا میرے نبی کی انہوں نے
अपना डाली है। मैं तो कहा करता हूं यारो, इन्होंने अपने नबी की इतनी नकल उतारी, इतनी नकल उतारी, इतनी नकल उतारी है कि फिर सहाबा नहीं रहे। सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी का हुस्न बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए। रब्बे किबरिया की कसम है, इस तरह की नकल उतारी। फिर काफिर देख करके कहता था शागिर्द ऐसे हैं तो उस्ताद कैसा होगा, कलमा आप पढ़ाइए। रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी ने सारा दीन सहाबा के हवाले कर दिया। हज्जतुल विदा के मौका पर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, जाइए जाइए मेरा एक एक पैगाम लेकर के निकल जाइए, मेरी उम्मत तलक पहुंचाइए। आप मुझे बतलाइए ना, मैं पैदा हुआ मेरा दीन पर लगा कुछ नहीं, मैं पैदा मुसलमान हुआ, ओए मेरा अब्बा मुसलमान, ओए मेरा दादा मुसलमान, ओए मेरा परदादा मुसलमान, मैंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, मैंने किसी काफिर का मुकाबला नहीं किया, ओए हमारा दीन पर कुछ भी नहीं लगा है। आप तक दीन पहुंचाया है, सहाबा ने पहुंचाया, जो इल्म सहाबा ने अपने नबी से लिया है। तुम कहते हो वो बदल गए थे, अगर वो बदल गए थे तो आप तक दीन किसने पहुंचाया है? अगर वो बदल गए थे हदीस किसने पहुंचाई है? रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी की एक एक बात की हिफाजत सहाबा ने करके दिखलाई है। हजारों मीलों का सफर एक एक हदीस के लिए मेरे नबी के यारों ने किया है। फिर आपको कहना पड़ेगा कि सहाबा का दिफा, सहाबा ने दीन का दिफा किया है, सहाबा ने दीन का दिफा किया है। आज मैं उससे भी पूछता हूं ना, बाबा तेरा सहाबा ने बिगाड़ा क्या है? तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, तेरी सहाबा से दुश्मनी कोई नहीं, तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है? तो वो कहने लगा मुझे सहाबा से मसला नहीं है, मुझे दीन से मसला है। जब मैं दीन बदलने लगता हूं, सहाबा सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम दीन बदलने नहीं देंगे। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूं, सहाबा कहते नहीं, जो कलमा हमने हुजूर से पढ़ा है वो कलमा ये वाला कलमा नहीं है, जो कुरान हमने हुजूर से पढ़ा है वो 40 पारों वाला नहीं, वो 30 पारों वाला था। जो अजान हजरत बिलाल ने दी है वो अजान मोहम्मदी ये वाली अजान नहीं है। सहाबा ने दीन का दिफा किया है और हम ये अहद करते हैं सहाबा दीन का दिफा करके हम सहाबा की इज्जत का दिफा करेंगे, सिद्दीक की सदाकत का दिफा करेंगे, फारूक की अदालत का दिफा करेंगे, उस्मान की हया का दिफा करेंगे। रब्बे किबरिया की कसम है, सहाबा को अगर निकाल दिया जाए न दीन बचता है, न कुरान बचता है, न हदीस बचती है, न शरीयत बचती है। सहाबा का दिफा, कुरान का दिफा, सहाबा का दिफा, हदीस का दिफा, सहाबा का दिफा, मक्का का दिफा, सहाबा का दिफा, मदीना का दिफा, सहाबा का दिफा, शरीयत का दिफा, सहाबा का दिफा, खत्मे नबुव्वत का दिफा है। एक मेरे नबी की हदीस से मेरे नबी के एक यार को निकाल दो, हम वो हदीस मानने के लिए तैयार नहीं है। ए रब्बे काबा की कसम है, ये दीन, ये शरीयत आप और मुझ तक पहुंचाया तो सहाबा किराम ने पहुंचाया है। हजरत इमाम अबू सुरा राती रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा रअयता, अगर तुम देखो, तुम में से कोई इंसान ये देखे कि कोई पाक पैगंबर के सहाबी को बुरा कह रहा है तो वो इस बात को जान ले, फालम अन्नहु सिंदीक, फालम अन्नहु सिंदीक, वो सिंदीक है। और सिंदीक वो होता है जो ऊपर से कलमा पढ़ता है, अंदर से मुसलमान नहीं होता। अब बोल करके बतलाइए, आप तो कुरान पहुंचाया तो पहुंचाने वाले कौन हैं? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, कौन है? मैं बड़ी मोहब्बत से
تقریباً 100 کلومیٹر کا اسپیشل اس کانفرنس صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا، اور یہاں جب پہنچے ہیں تو گاڑی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، وہ گاڑی سے کھمبا لگ گیا پیچھے۔ تو انشاءاللہ یہ تو اللہ کے دین کے لیے سفر ہے، لیکن آپ کی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں، بات میری ختم ہو گئی، اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے یار، اور آئیے حضرات گرامی قدر بات مکمل ہوئی۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں اور 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر ڈالوں۔ حضرت کا مجھے حکم کے 5 منٹ لگائیں، لیکن میں ادباً 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قرآن، صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، صحابہ کی عصمت قرآن میں، صحابہ کی رفت قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی عدالت قرآن میں، صحابہ کا چلنا قرآن میں، صحابہ کا بیٹھنا قرآن میں، صحابہ کا قیام قرآن میں، صحابہ کا رکوع قرآن میں، صحابہ کے سجدے قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کے سجود قرآن میں۔ آئیے آپ کہیں گے کہاں پر؟ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی شان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے نا قرآن، یہ قرآن کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا، قرآن پاک کا 9واں پارا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا، یقولون سلام علیکم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا، ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا، لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا، والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارا، الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارا، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارا، ان الذین قالوا
قالوا ربنا اللہ، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، مجھے پتا چلے کہ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، مجھے پتا چلے آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت آ چکی ہے، مجھے پتا چلے آپ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گالی دیتے ہیں سامنے والے بولتے ہیں، وہ برا کہتے ہیں سامنے والے بولتے ہیں۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور یہ میرے نبی کے یار وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے بار بار فرمایا اصحابی اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اور میرے یارانو برا نہیں آکھنا، اور میرے یارانو گالی نہیں دیونی، اور میرے یارانو مندہ نہیں آکھنا، اور میرے یاروں پر انگلی نہیں اٹھانی، بلکہ اپنی زبانوں کو خاموش کر دینے۔ میں آخری 1 منٹ میں کہنے لگا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی میرے صحابہ، اصحابی میرے صحابہ، اصحاب کتنا خوبصورت جملہ ہے، اصحابی میرے صحابی کہے نا میرے صحابہ، پھر میں محبت میں یوں کیوں نہ کہوں اصحابی میرے صحابہ، اولئک هم المؤمنون میرے صحابہ، اولئک هم المفلحون میرے صحابہ، اولئک هم الراشدون میرے صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا میرے صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے صحابہ، التائبون میرے صحابہ، العابدون میرے صحابہ، السائحون میرے صحابہ، الراکعون میرے صحابہ، الساجدون میرے صحابہ، الآمرون بالمعروف میرے صحابہ، والناہون عن المنکر میرے صحابہ، والذین معہ میرے صحابہ، اشداء علی الکفار میرے صحابہ، تراہم رکعا سجدا میرے صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ میرے صحابہ، ثم استقاموا میرے صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین میرے صحابہ، مجاہد صحابہ میرے صحابہ، غازی صحابہ میرے صحابہ، پیارے صحابہ میرے صحابہ، صداقت صحابہ میرے صحابہ، عدالت صحابہ میرے صحابہ، سخی صحابہ میرے صحابہ، حیادار صحابہ میرے صحابہ، اصحاب الصفہ میرے صحابہ، اصحاب السفینہ میرے صحابہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا،
فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ بلال ایڈوکیٹ صاحب کو یاد نہ ہوگا، بہت 3-4 سال پہلے انہوں نے مجھ سے وقت لیا تھا اور میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آج اس کا ادھار پورا ہو گیا ہے۔ اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔